کبھی سنا آپ نے کسی بہن نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہو، وہ بھی عاشقی مشوقی کے چکر میں؟ واقعہ ہے چشتیاں کا، وہ فیملی ہے کرسچن، 6 بہنیں ہیں اور ایک اکلوتا بھائی ہے، اکلوتے بھائی کو وہ بہن نے قتل کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو بڑی بہنیں ہیں وہ 5 ہیں، چھٹے نمبر پہ بھائی ہے، اس کے بعد چھوٹی بہن ہے جس کی عاشقی مشوقی چلتی ہے۔ تو بڑا بھائی بڑا سخت تھا، بڑا غصے والا تھا، تو چھوٹی بہن تھی بڑی عاشق مزاج تھی، دل پھینگ تھی، اس کا دل آ جاتا ہے میڈیکل لیب والے میں۔ یہ کہانی ہے واقعہ چشتیاں کا۔ تو جب دل آ جاتا ہے تو دونوں پیار کی پنگیں چڑھاتے رہتے ہیں۔ جب لڑکی کہتی ہے مجھ سے شادی کر لو، تو لڑکا کہتا ہے تم تو کرسچن ہو، عیسائی ہو، تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا، تم کو اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی اس کے پیار میں پاگل تھی، کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ جناب اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ لوگ جناب چھپ کے جو ہے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے ان کی، اور بھائی کو خبر ہو جاتی کسی طریقے سے، کوئی دوست کوئی جاننے والا اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بہن کا جو میڈیکل لیب والا لڑکا ہے نا، اسے چکر چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ معاملہ بگڑ جائے تو روک سکتا ہے تو روک لے۔ وہ اگلے دن بہن کو بٹھاتا ہے، پوچھتا ہے کہ جو لیب والا ہے ہمارے محلے میں، تمہارا اسے کوئی چکر چل رہا ہے، تم جانتی ہو اس کو؟ وہ کہتی ہے 1-2 بار میڈیکل ٹیسٹ کرانے تھے، بلڈ ٹیسٹ کچھ کرانا تھا، جب گئی تھی وہ کہ میرا تو کوئی سے اسلام دار نہیں، میں کیا کروں گی جان کے اس کو، ہم کرسچن ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کہتے میں نے سنا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی چکر چل رہا ہے، تم پیار کرتی ہو اسے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ لڑکی نے نا صاف انکار کر دیا۔ اب لڑکے کو جس بندے نے بتایا تھا اس بندے کی بات پہ بڑا یقین تھا اس کو، اور لڑکی جب بات کر رہی ہے ڈگمگا رہی ہے، اس کو یہ شک ہو گیا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی بہن جھوٹ بول رہی ہے۔ اب نا اس نے نا سوچا کہ میں اس جو لیب والا نا اس کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس نے کہیں سے دوستوں سے کہہ کلا کے نا پستول کا بندوبست کیا۔ بہن نے کہیں بھائی کے نا پستول دیکھ لیا پاس، وہ تو پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے معشوق کو عاشق کو کہتی ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھائی کے پاس پستول نہیں دیکھا، جو پستول لیا ہے نا بھائی نے، یہ تیری اور میری خیر نہیں ہے، یا تو نہیں ہے یا میں نہیں ہوں، تو کوئی بندوبست کر لیں اپنا۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے تمہارے بھائی کو بھی، کتنا بڑا بدماش ہے۔ آخر نا وہ بھائی اس کے پاس بھی جاتا ہے، میڈیکل لیب والے کے پاس بھی، اس سے کہتا ہے تمہارا میری بہن کا کیا چکر ہے، تمہیں محلے سے میں رہنے نہیں دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا وہ کروں گا، کافی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب یہ معاملے چل رہے ہیں، تو اب جو ہے نا لڑکی ایک دن دیکھتی ہے کہ گھر والے سارے کسی فنکشن پہ گئے ہیں، تو اپنے یار کو جو میڈیکل لیب والا اسے فون کرتی ہے کہ میرے بھائی کو فون کر، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کے بھائی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کدھر ہیں آپ؟ کہتا ہے میں گھر پہ ہوں۔ کہتا ہے میں آپ کے نا مل کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی ٹائم دے مجھ کو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آ جاؤ گھر پہ۔ وہ گھر پہ آ جاتا ہے، اور اس کی جو بہن ہے وہ چائے بنا کے لاتی ہے، 2 کپ چائے رکھتی ہے آگے، اور باتوں باتوں میں ذرا دھیان بڑھتا ہے بھائی کا، تو جو لیب والا بندہ وہ زہر لے کے آیا ہوتا ہے، وہ زہر چائے میں ملاتا ہے، اور بھائی پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ کیوں آئے، کیا بات ہے، کیا چکر ہے؟ کہتا ہے میں آرام سے تسلی سے بات کریں گے، آپ چائے پی لیں، پھر سکون سے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا جا رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی وہ چائے پی رہا ہے۔ جب چائے ختم ہوئی ہے، اس کے رنگ جناب بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے کہتا ہے یہ تو تیرے پیچھے کھڑی ہے تیری بہن، یہ میری بیوی ہے، ہم نے چھپ کے شادی کی ہوئی ہے، جو تیرے محلے والے یادوں سے سب کہتے ہیں نا، سب سچ کہتے ہیں، اب تجھ سے جو بن پاتا ہے کر لے۔ وہ ابھی دم میں ہوتا ہے، ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھتا ہے پکڑنے کے لیے، بہن پیچھے سکارف لے کے تیار کھڑی ہوتی ہے، وہ سکارف سے گلے میں ڈالتی ہے، اور جب تک دباتی رہتی ہے بھائی کا گلا، جب تک اس کی سانسیں نہیں نکلتی۔ جب دیکھتی ہے واقعی مر گیا ہے، تو اتنی دیر میں کیا ہوتی ہے، دیکھتی ہے گیٹ پہ کھٹکا ہو رہا ہے۔ جو گھر والے، جو بھائی کی بیوی، ماں وغیرہ، باپ بہنیں کہ باہر فنکشن پہ گئی ہیں، وہ جلدی آ گئی ہیں کہ جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جب گھر آ کے پہنچتے ہیں، گھر والے پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ یہ چائے رکھی ہے اور یہ بندہ مرا ہوا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہ بہن بھی غائب ہے، سیدھا شک جاتا ہے ان کے اوپر، پکڑے جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکی نے اسلام بھی قبول کیا، تو کس لیے کیا؟ صرف اپنے پیار کے لیے، اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کو اسلام سے محبت تھی، اور جو ویسی مسلمان تھا اس کا ویسی دین کسی کام کا نہیں تھا۔ دونوں نے ایک بندے کو، ناحق بندے کو مار دیا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم،
ایک انسانی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اور ان کا کیا بنا؟ دونوں جیل میں ہیں اور کب تک رہیں گے کچھ پتہ نہیں. کیا زندگی بنی ان کی؟ اپنے تھوڑے سے اپنے انجوائے کے لیے، خوشی کے لیے ایک بندے کی جان لے لی. تھا یہاں پہ، گھر سے بھاگ جاتے، کہیں دور چلے جاتے، 100 مسئلے سے بچ جاتے. اب بھائی کو قتل کر دیا، کیا ملا؟ کچھ نہیں. تو اپنے ارد گرد نا اپنے گھر والوں پہ نظر رکھا کریں. جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم کو کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، دل کسی بھی آ سکتا ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.